اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو انسان فریاد کر سکتا ہی نہیں، یعنی دعا میں ہاتھ اٹھانے والے آپ نہیں، بلکہ وہ اللہ ہے جو آپ کو خود تک لایا ہے، وہ آپ کو دعاؤں تک لایا ہے۔ کبھی سوچا ہے کسی چیز کی چاہت سے پہلے بھی کیا آپ اللہ کے پاس اسی طرح ہی جاتے تھے، ہر روز روتے، تڑپتے، گڑ گڑاتے، صبح و شام اس کو اسی طرح مناتے تھے؟ اگر نہیں تو جواب سیدھا اور آسان ہے، اللہ آپ کے اور اپنے درمیان ملاقات کے بہانے بناتا رہا تاکہ آپ اس سے ملنے جائیں، چاہے کوئی بھی آس دل میں لیے، کیونکہ وہ تو آپ کا اپنی طرف آنا دکھتا ہے، پھر چاہے آپ کسی بھی گھر سے اس کے در پہ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی چیز نہیں جو دعا سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت والی ہو۔ دل اور زبان کے درمیان لٹکی تمام دعائیں اس پاک ذات کے علم میں ہیں، انہیں آسان فرمانا، ان کا انتظام کرنا، خوبصورت انداز کے ساتھ اور تدبیر کی خوبصورتی کے ساتھ، سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ذات جو کن کی مالک ہے، وہ ذات جس کے قبضہ میں قدرت ہے، وہ تمہیں تمہارے نصیب سے ہارنے کیسے دے گا، وہ تمہاری دعائیں کیسے قبول نہیں کرے گا۔ جو رب آسمان سے من و سلوہ اتار سکتا ہے، وہ آسمان سے تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا کن بھی اتارے گا۔ دعاؤں میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ جب جب تمہاری عرش سے دعائیں ٹکراتی ہیں، تب تب فرش پہ نئے رنگ سجنے لگتے ہیں۔ جب اللہ کن کہہ دے تو کون ہے جو تمہاری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکے؟ تمہارا کام بس اللہ کو منانا ہے، اپنی دعاؤں کی شدت سے۔ یقین ایسا رکھنا کہ اگر کچھ مانگا ہے اسی وقت نہ ملے تو مانگنا نہیں چھوڑ دینا۔ ایسا یقین بھی نہیں کہ دعاؤں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یقین ایسا بھی نہیں کہ جب مانگے تبھی ملے، بلکہ یقین تو ایسا کہ دعاؤں کا سلسلہ یہ سوچ کر جاری رکھا جائے کہ جب اللہ چاہے گا تب ملے گا، پھر دیکھنا کن فیکن بھی ہوگا اور ناممکن بھی ممکن بنا دیا جائے گا۔ اور جب اللہ نے نوازنا ہوتا ہے تو ہاتھ خود بخود اٹھنے لگتے ہیں۔ دعا مانگتے وقت آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہونا۔ جب انسان نا امید ہو جاتا ہے تو اللہ اپنے بندے کو آزمائش میں ڈال کر وہاں سے راستہ نکالتا ہے جہاں سے امید بھی نہیں ہوتی۔ وہ اپنے بندے کو تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا، بس صبر کرنا سکھاتا ہے۔ اگر سب کچھ اللہ پر چھوڑنے کا فیصلہ کرو تو اس کے فیصلوں پر بھروسہ بھی رکھو، وہ تمہاری ہر چاہت کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو وہ چیز نہ دے جو آپ مانگ رہے ہوں، وہ آپ کو انتظار بھی کروا سکتا ہے۔ اللہ پر توکل رکھیں، اس کے بنائے ہوئے خوبصورت منصوبے پر بھروسہ رکھیں۔ یہ سب مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ سب راتوں رات ٹھیک بھی نہیں ہوتا۔ جب آپ اپنا آپ اللہ کو سونپ دیں گے تب آپ کو موقع مل جائے گا سکون حاصل کرنے کا، آپ کو اپنا بوجھ ختم ہونے کا احساس بھی ہوگا، آپ کو تکلیفوں کا وزن آپ کے کندھوں سے کم ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ جب آپ نے پہلا قدم اس کی جانب بڑھایا تو اس نے آپ کو دیکھا، اب وہ آپ کا ہر قدم اپنی جانب بڑھتا دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ فجر کے لیے اٹھے، اس نے آپ کی ساری دعائیں سنی ہیں۔ اللہ نہیں چاہتا کہ آپ اسے فراموش کریں، اللہ آپ کو انتظار کرواتا ہے تو آپ اللہ کے قریب ہو جائیں، اسے نہ بھولیں۔ اللہ سے زیادہ بھلا کسی کو تمہاری فکر ہو سکتی ہے کیا؟ اس نے اپنے لکھے نصیب کی بھی پرواہ نہیں کی، اس نے جب بھی دیکھا تمہاری دعاؤں کو ہی دیکھا۔ وہ تم سے اتنی بے غرض محبت کرتا ہے، تمہارے دل نے اسے چھوڑ کر سب مانگا، اس نے پھر بھی انکار نہیں کیا، اسے پھر بھی نواز دیا۔ مایوس ہو کر کبھی کسی دعا کو مانگنا مت چھوڑنا، کیا پتہ وہی دعا قبولیت کی دعا ہوئی تو۔
اگر دعا مانگتے وقت ہمت ہار جاؤ تو کیا پتہ کہ وہی لمحہ معجزوں کا ہوا تو؟ کب کیسے اللہ نے کن فرمانے کا سوچا ہو، یہ کبھی بھی نہیں جان سکتے۔ قرآن بھی گواہ ہے کہ اللہ نے ہمیشہ اپنی مدد تبھی بھیجی جب تقدیریں دعاؤں کے مخالف آ کھڑی ہو گئی۔ اللہ تب طاقت بن کر کھڑا ہو گیا جب مانگنے والے تھک کر گر گئے۔ دعا تمہاری نم آنکھ کو پھر سے ہنسا سکتی ہے۔ دعا تڑپتے ہوئے ہر گماں کو یقین بنا سکتی ہے۔ دعا صرف عبادت کا حصہ نہیں بلکہ کل عبادت دعا ہی ہے۔ دیکھو کس طرح اللہ تمہارے دل میں دعا کا خیال پیدا کرتا ہے اور پھر چاہتا ہے کہ تم مجھ سے اپنی خواہش کا اظہار کرو۔ پھر جب تم عاجزی سے اپنے رب کی رحمت پکارتے ہو تو وہ رحمان تمہاری دعاؤں پر کن فرما دیتا ہے۔ جب بھی زندگی میں مشکلات کا سامنا ہو اور لگے کہ تمام راستے بند ہو گئے ہیں تو یاد رکھیں کہ دعا کا راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اس راستے پر گزرنے والے ہمیشہ منزل کو پا لیتے ہیں۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ دعا تم اپنی مرضی سے مانگتے ہو تو نہیں، یہ دعائیں، یہ تڑپ کے سجدے سب اللہ کے علم میں ہیں۔ دعائیں بھی نصیب سے ملتی ہیں اور دعائیں نصیب کو بدل بھی دیتی ہیں۔ جو چاہو اپنے رب سے منوا سکتے ہو۔ تڑپ سے مانگو، یقین سے مانگو، میرا رب دے گا، ضرور دے گا، کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ دعائیں توکل کی دلیل ہوتی ہیں۔ جب تم یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو سب سے پہلے اس یقین کی گواہی تمہارے دل سے لی جاتی ہے۔ اس لیے ہر شے کو تم سے دور کر دیا جاتا ہے جس کے بغیر تمہارا دل بے چین رہتا ہے۔ جب تم اللہ کی رضا کے لیے کر گزرتے ہو تو وہ بھی تمہاری رضا کے لیے کن کی ہر حد سے گزر جاتا ہے۔ اللہ سب سے بہتر منصوبے بنانے والا ہے، سب سے بہتر سمجھنے والا ہے، لہٰذا اس پر بھروسہ کریں۔ اللہ وہی کرتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ دعائیں تو نصیب کا قلم ہوتی ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ قلم تمہاری مرضی سے تمہارا نصیب لکھے تو اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین رکھو اور مایوس نہ ہو کہ یہ قبول کیوں نہیں ہو رہی اور کب ہوں گی، کیونکہ اللہ دعا کا اختیار ہی تب دیتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ یہ قلم تمہارے نصیب کا لکھا مٹا کر اسے تمہارے مطابق لکھ سکے۔ وہ جانتا ہے تمہاری خاموش اذیت کو، وہ جانتا ہے تمہاری درد بھری سسکیاں، وہ تمہارے دل کی دھڑکنوں کی آواز سے واقف ہے۔ وہ تو تمہاری ہر کہانی باریکی سے جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے تمہیں کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے۔ اس پر یقین رکھو، وہ تمہارا مخلص دوست ہے۔ اللہ خالی ہاتھ تو کبھی نہیں لوٹاتا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نہایت ہی رحم کرنے والا، بڑا باحیا، بہت قدردان ہے۔ اسے حیا آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھائے اور وہ اسے خیر تھمائے بغیر لوٹا دے۔ اللہ کو پوری کائنات میں کوئی مخلوق اتنی محبوب نہیں لگتی جتنی ایک دعا کرنے والی مخلوق محبوب ہے، اور سب سے پسندیدہ اسے اپنے بندے کا مانگنا آتا ہے۔ وہ تو السمیع ہے، تمام سننے والوں میں سے بہترین سننے والا۔